بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا ہے، میرے مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، تو نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، تو نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنات اور انسان کو ان کے تابع کر دیا۔ اے میرے مولا ذرا بتا تو نے مجھ کو کون سا شرف بخشا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا، اے میرے محبوب ہم نے سب کو تو ایک ایک فضیلتیں دی ہیں، لیکن اے میرے محبوب جو فضیلتیں، جو رتبہ، جو مرتبہ ہم نے آپ کو دیا ہے وہ کسی نے نبی کو دیا نہ کسی رسول کو دیا ہے۔ ہم نے آپ کے دل میں علم، معرفت اور حکمت کے نور سے آپ کے دل کو منور کر دیا ہے، اس طور پر کہ آپ امت کا غم اپنے دل میں برداشت کر سکتے ہیں، کوٹ کوٹ کر معرفت بھر دیا ہے۔ آپ میری ملاقات کا شوق رکھیں اور آپ پر وحی کا اٹھانا آسان ہو جائے، ہم نے آپ کو یہ عطا فرمایا ہے۔ اور رہی بات حضرت ابراہیم کے خلیل ہونے کی، موسیٰ کے کلیم ہونے کی، ان سب کو تو ایک ایک صفت ملی ہے، ان تمام لوگوں کی صفت کو ہم نے آپ کے اندر جمع کر دیا ہے۔ ہم نے آپ کے اندر یہ تمام صفتیں رکھ دی ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے پیٹھ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا ہے۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ سے آپ کی امت کا غم دور کر دیا ہے، اس طور پر کہ میں نے آپ کی شفاعت قبول فرما لی ہے کہ جب میدان محشر میں آپ اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، میں آپ کی شفاعت قبول فرماؤں گا اور آپ کی امت کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ جو غم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اپنی امت کے لیے روئے ہیں کہ آج تک کوئی رویا ہی نہیں۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا ہے۔ تبھی تو ایک جگہ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر امتی کو اللہ اکبر کانٹا بھی لگ جائے تو درد مصطفیٰ جان رحمت کو ہوتا ہے۔ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ حضور نے کہا تھا، اے میرے مولا تو نے کون سا شرف بخشا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ سے آپ کی پیٹھ کا بوجھ اتار دیا ہے اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس طور پر جو بھی شخص مسلمان ہوگا، جو اللہ کا کلمہ پڑھے گا، جو اللہ کا نام لے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کا بھی نام لے گا۔ اتنا ذکر بلند فرما دیا۔ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں رسول کا ذکر ہوگا۔ نماز میں، اذان میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا بھی ذکر ہوگا۔ اقامت میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا بھی ذکر ہوگا۔ نماز میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا بھی ذکر ہوگا۔ پتہ چلا خطبے میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا بھی ذکر ہوگا۔ پتہ چلا جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں رسول کا ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر دشواری کے بعد آسانی ہے۔ مشرکین صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فقر کی وجہ سے آر دلایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو تسلی دیا، حبیب آپ پریشان نہ ہو، ہر تنگ دستی کے بعد، ہر پریشانی کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ اور ایک روایت حضرت حسن سے ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے پاس ایک تنگ دستی آئے گی تو اللہ رب العزت اس کے بعد تم کو 2 سہولتیں عطا فرمائے گا۔ یعنی ایک پریشانی آئے گی تو ہم کو 2 آسانیاں ملنے والی ہیں۔
تو اس سے ہم کو پتہ چلنا چاہیے، ہم کو معلوم ہوا کہ جب ہمارے اوپر پریشانی آ جائے تو ہم پریشان نہ ہوں، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ پتہ چلا جب پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ اور اس سے دعا کرو، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور وہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اور ہمارے پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو، رب ہی کی طرف آؤ، رب ہی پر توکل کرو۔ پریشانی آئے کسی اور کی طرف نہ جاؤ بلکہ اپنے اللہ رب العزت کی طرف جاؤ، کیونکہ وہی حقیقت میں ہمارے پریشانی کو دور فرمانے والا